میں بمالا ہوں۔ میں ریاست ٹیکسلا کے شاندار تہذیب کی آخری اور عالمی نشانیوں میں ہوں۔ ہزاروں برس سے میرے گرد پانی یوں گھوم کر گزرتا ہے گویا مجھ محبوب کو جھیل جیسی محبوبہ نے اپنے پانیانہ بازو کے حصار میں لے رکھا ہو۔ دریائے ہرو کی ایک مضبوط شاخ خانپور ڈیم کے ذریعے موجودہ راجدھانی یعنی اسلام آباد کو سیراب کرنے سے قبل مجھ بمالا کا آدھا پونا چکر ضرور کاٹتی ہے۔ اگر آپ نے مجھ تک رسائی پانی ہو تو ٹیکسلا سے خانپور ڈیم کا رخ کریں اور ڈیم کے پانی کا اختتام ہوتے ہی پانی کے ساتھ ساتھ مڑتی، بل کھاتی، ننھی، خاموش، پراسرار اور ناقابل یقین حد تک اونچی نیچی سڑک کو اپنا شارے یا شارح مان کر چل دیں۔ یہ ننھی سڑک بذات خود کسی جلوے سے کم نہیں۔ کہیں یہ اونچی ہو کر پہاڑ کی اونچائی سے لشکارے مارتی جھیل سے آنکھ چندیائی کی نعمت عطا کرتی ہے تو کہیں پانی کے عین کنارے پہنچ کر زندہ مچھلیوں، زندہ پیر کے زندہ دربار اور پانی سے مس ہو کر آتی گیلی ہواؤں کا نظارہ مہیا کرتی ہے۔ یہ بڑی حرفن مولا سڑک ہے جہاں کہیں پانی اس پر چڑھائی کرتا ہے، نیچے بیٹھ کر بہتے پانی کو راستہ مہیا کرتی ہے تاکہ جھرنے یا چشمے کا پانی جھیل تک جا سکے۔ یہ سڑک بتاتی ہے کہ فقط روپیہ ہی روپے کو نہیں کھینچتا بلکہ پانی بھی پانی کو کھینچتا ہے، بشرطے کہ اور کوئی راستہ نہ ہو۔ بسا اوقات یہ سڑک صنعتی انقلاب کے بعد کی ڈائٹنگ یافتہ حسینہ کی کمر کی طرح ایسی باریک ہو جاتی ہے کہ اس پر گاڑی سے اتر کر آدمی برہنہ قدم چلنے لگتا ہے۔ یہ اونچی نیچی سڑک گرنڈوں، جنگلی بیروں، جنگلی پھولوں، وحشی خوشبوؤں سے اٹاٹ ہے۔ یہ سڑک بہت طویل ہے مگر اس قدر دلچسپ اور رنگینی کی بہار اپنے گرد سجائے بیٹھی ہے کہ اس دلہن سے زیادہ توجہ اس کے گرد موجود سہیلیاں کھینچ لیتی ہیں۔ اس پر سفر کا حظ آپ اپنی ہمت اور طاقت کی بنا پر زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ ایک ہی منظر تمام وقت آپ کی آنکھوں کو خود کے سامنے ویلڈ کر لینے پہ قادر ہے۔ ایسے مناظر ہیں کہ نظریں گڑی کی گڑی رہ جاتی ہیں اور انہیں بڑی طاقت سے آزاد کرانا پڑتا ہے۔ اے خدا، سانس بھی تو لینے دے خود میں ڈوبے ہوئے قلندر کو۔ یہ مت بھولیں کہ یہ آپ کا مجھ بمالا کی جانب سفر کا راستہ ہے۔ ابھی آپ نے مجھ تک پہنچنا ہے۔ جب آپ کو سڑک کے اطراف کے مناظر سے سانس لینے کی فرصت ملے تو دائیں جانب وقت کے ساتھ رنگ بدلتے جھیل کے سنہری، نیلے، سبز یا شفاف پانی پر نظروں کو تیراکی کرواتے ہوئے اس پار موجود سبزے سے بھرے پہاڑوں کو دیکھیں۔ یہ پہاڑ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ زمین بگ بینگ سے نہیں بنی بلکہ کسی بہت بڑی انگلیوں والے ہاتھ نے یہاں موجود ایک بہت بڑے پہاڑ کو ہاتھ کی انگلیاں پھیر کر ترتیب دیا ہے۔ جیسے بہت بڑی بڑی انگلیاں پہاڑوں کو حسینہ کی زلفیں سمجھ کر سہلاتے ہوئے ان پہاڑوں کو ترتیب دے گیا اور انگلیوں کے درمیانی فاصلے سے برابر سینہ نکالتے پے در پے ایستادہ اور برابر کھڑے یہ پہاڑ قدرت کی نظمیں ہیں۔ شالامار کی ترتیب تجھ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے ناران بے ترتیب کیوں کر ہانٹ کرتا ہے۔ بلا شبہ اسلام آباد کے کسی پکنک اسپاٹ کی ترتیب پر خرچ کردہ ڈھیروں روپیہ بمالا کی اس پہاڑی دیوار کے سامنے دمڑی جتنا بھی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی آپ بمالا پہنچ چکے ہیں۔ اپنی گاڑیاں آڑھی ترچھی سڑک پر موجود واحد گاؤں سے قبل ہی مناسب زوایا پر پارک کریں اور دائیں جانب ہزاروں سال پرانے پتھر کے راستے پر ویسے ہی انسانی پیر دھریں جیسے ہزاروں سال قبل 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے والے پیر ان پر دھرے جاتے رہے ہیں۔ ان اجسام اور آپ کے اجسام میں فرق ایک رتی برابر نہیں، ماں سوائے سوچ کے، جسے ہم بہت جدید سمجھتے ہیں، لیکن لگتا ہے یہ ان کے مقابلے میں جدید کم اور آلودہ یا بیمار زیادہ ہے۔ تو کوشش کیجیے اپنی بیماریاں گاڑی ہی میں رکھ کر یوٹوپیائی لباس پہنیے اور میرا رخ کیجیے۔ دل سے اس کا کام لیجیے، یعنی محبت کرنا اور سیکھنا۔ بقیہ دل کے کام نہیں ہیں۔ یہ کچھ وقت آپ نہیں کریں گے تو سانس زیادہ بھر کے آئے گا۔ رؤف امیر نے کہا تھا، ڈول پانی سے تہی آئے تو رسی ہی نہ کھینچ، ڈول پانی سے تہی آئے تو رسی ہی نہ کھینچ، دیکھ سانسیں زندگی سے بھر کے آنی چاہیے۔
آپ اس دور میں ہیں جہاں آپ پہاڑ کی چوٹی پر میری تعمیر اور تخریب دونوں ادوار کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میرے ارد گرد بے شمار غاریں تھیں جن میں میرے سامنے باسی آن کر چھپا کرتے تھے، کیونکہ کچھ سفید خوش رنگ مگر بدکار حملہ آور ان کے دشمن تھے۔ یہ سفید افراد مجھ پر موجود اور نوجوان عورتوں کو ساتھ لے جاتے، نوعمروں کو زندہ پکا کر خوراک کا بندوبست کرتے اور بوڑھوں کو جلانا ان کا مرغوب مشغلہ تھا۔ لوگ انہیں سفید ہن کہہ کر پکارتے ہیں۔ مجھ پر رہنے والوں کو علوم اس قدر مگن رکھتے تھے کہ وہ لڑائی سیکھنے کو وقت ہی نہ دے سکے۔ جیسے طویل سڑک سے آتے ہوئے مناظر نے آپ کی نگاہوں کو وہ جپھا مارا کہ آپ گھر، دفتر اور محبوبہ کے تمام تفکرات کو چاہ کر بھی وقت نہیں دے سکے۔ اسی طرح میرے باسیوں کو مراقبہ، طب، فلسفے، سائنس اور دیگر علوم اس قدر لذیذ تھے کہ جنگ جیسی کری ہوئی شکل اور کری ہوئی صوت، ڈاکٹر وحید کی کتاب کی ترکیب ہے کہ جنگ جیسی کری ہوئی شکل اور کری ہوئی صوت چیز کو وقت ہی نہ دے پایا۔ سفید رنگت کا انسان غاروں میں چھپے اپنے جیسے آپ جیسے بدن کے انسانوں پر غاروں کے دہانے سے مٹی اور کپڑے کی آگ آلود بڑی بڑی گیندیں اندر لڑکا دیتے اور گوشت چلنے کی ابلتی بو سے بھرا دھواں پھیل اور منظر دھندلا جاتا۔ اگر آپ صبح صبح مجھے دیکھنے کو آئیں تو میرے دن کا آغاز اسی دھندلاہٹ سے ہوتا ہے۔ یہاں کا پرانا تاجدار ہونے کی حیثیت سے موسم، پانی اور ہوائیں میرا خیال رکھتی ہیں۔ صبح صبح میرے چاروں طرف سردیوں گرمیوں میں کبھی پانی تو کبھی ہوا سے اٹھتے بادل یا بھاپ مجھ سے لپٹ کر میرے باسیوں کا سوگ مناتے ہیں، اور جب تک سوریہ دیوتا نہ دیکھ لے یہ سوگ جاری رہتا ہے۔ سوریہ دیوتا کی گواہی دیتے ہی وہ مجھ سے لپٹا لپٹی چھوڑ تینوں جوانب کے پانیوں یا ہر جانب کی فضا میں کل تک کے لیے رخصت پر چلے جاتے ہیں۔ دن کا آغاز ہوتے ہی میرے ماتھے پر موجود قدیمی بھاری پتھروں اور سینے یا ناف پر موجود دالانوں یا سٹوپوں پر سوریہ دیوتا کی مسکراہٹ رونق گرمی پیدا کرتی ہے۔ میرے گردا گرد اگی جھاڑیوں، جنگلی پودوں اور پھولوں سے وحشی خوشبوئیں اور سنبھلی تتلیاں نکل کر مجھے اور مجھ تک آنے والوں کا دل بہلاتی ہیں۔ اگر آپ تنہائی یا خاموشی کی زبان نہیں جانتے اور جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس آئیے۔ میں ان اساتذہ میں ہوں جن کے پاس آپ کو فیس وغیرہ کیا وقت تک لے کر آنے کی ضرورت نہیں، آپ وقت لیے بنا بھی آ جائیں۔ میں خاموشی کی بولی اس قدر ترتیب اور دلچسپ بنا کر سکھاتا ہوں کہ وقت خود بخود ریت صورت آپ کے جسم سے نکل کر گرتا رہے گا اور آپ خود کو ہلکا محسوس کرتے کرتے ایسی باتوں میں منہمک ہو جائیں گے جو تنہائی سے لمبے لمبے مکالمے کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یوں مکالمہ در مکالمہ آپ خاموشی کے تیور، لہجے اور اسلوب تک سے واقف ہو جائیں گے۔ نوسٹلجیا اور یوٹوپیا کی زبان خاموشی ہے، یہ تنہائی میں بولی جاتی ہے، ورنہ لوگ ہنستے ہیں۔ ایک بار مجھ پہ ایک سادھو اپنے دوستوں سمیت بھی آیا تھا۔ ان کی باتوں سے محبت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یقیناً شاعر تھے۔ سادھو یہاں آتے سمے چلتے چلتے انگلی سے ہوا میں کچھ لکھائی کرتا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ چونک اٹھتا اور دائیں بائیں دیکھنے لگتا۔ شام ٹینٹ لگا کر جب اس نے خاموش جھیل سے 400 فٹ اوپر میرے داہنے کندھے کے کنارے پر چولہا سلگایا تو اس وقت اس کی انگلی سے ہوا پر لکھے لفظ مجھے خط صورت ملنے لگے۔ میں نے جوابی خط بھیجے اور کھانا پکنے سے قبل ہمارے مکالمے کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس زبان سے اس قدر واقف ہو چکا تھا کہ رات کی جلائی آگ کے تیور بھی اس سے مکالمہ کرنے لگے۔ آگ سب سے آسان زبان بولتی ہے، یعنی تصویری۔ صبح تک مختلف کونوں میں سگریٹ پیتے سمے، کسیلی چائے پیتے سمے ہم میں بے پناہ باتیں ہوئیں اور یہ سب نہایت آسانی سے طے پایا۔ میری رات کس قدر پراسرار ہوتی ہے مجھ تک آنے والے بے شمار جانتے ہیں۔ میری رات چاند یا تاروں کی مرہون منت نہیں ہوتی، وہ میری ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو چاند تاروں کو بلاؤں یا انہیں بادل کے لحاف میں سلا دوں۔ میں چاہوں تو جھیل کے شور کو خاموشی میں بدل دوں یا سینکڑوں فٹ اونچائی سے پتھر اس میں پھینک کر خاموشی کا شیشہ چھناکے سے توڑ ڈالوں۔ مگر میں شرارتی نہیں۔ بوڑھا بھمالا ایسی شرارتیں کیوں کرے؟ سادھو نے رات کا کچھ حصہ ان شرارتوں میں گزارا اور پھر خاموشی کا اسیر ہونے لگا۔ چاند اور ستاروں بھرا یہ تھال جب مجھ پر الٹایا جاتا ہے تو نیچے جنگلی پودوں سے جگنو اور جھیل سے آسمانی تھال کے جیسے ستارے اور چاند جھیل پر بھی ایک آسمان بسا دیتے ہیں۔ یوں اوپر اور نیچے کے آسمانوں میں روشنی کا مقابلہ ہوتا ہے جس میں جگنو رقص کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ابھی تک کوئی چھید کرتی لہریں پھینکتا آہنی مینار نہیں اگ سکا۔ سنا ہے جہاں وہ آہنی مینار اگتے ہیں، یعنی موبائل ٹاور، جگنو اور تتلیاں مر جاتے ہیں۔ مجھے مینار تو نظر نہیں آ رہا مگر جگنو اور تتلیاں کچھ کم ضرور ہوئی ہیں۔
پرانے وقتوں میں جب میرے کچھ باسی بوڑھے دریا کا دیدار کر کے آئے تو انہوں نے سب کو بدھا کا حال آواز بھری زبان کی بجائے منظر اور خاموشی بھری زبان یعنی میری روایتی زبان میں بتانے کا قصد کیا۔ انہوں نے بوڑھے صدارت کے لیے میرے ماتھے کا مقام پسند کیا اور میری آنکھوں سے عین اوپر بدھا کا 30 فٹ لمبا مجسمہ ایسی حالت کا بنایا جو وہ دیکھ کر آئے تھے۔ بدھا جو اپنے آخری ایام مجھ پر گزار رہا ہے، یہ میرا اعزاز ہے۔ اسے بنانے والے ستارہ صفت افراد جو آسمانی صفات سے لبریز تھے، پر سفید عالمیوں کے مظالم دیکھ کر آسمان بہت پریشان ہوا۔ فلک کشکول لے کر آ گیا تھا، ستارے کر دیے خیرات میں نے ایسے تمام ستارے فلک کو خیرات کر دیے جنہیں میں اب بھی پہچانتا ہوں۔ میں ان ستاروں سے اکثر ملاقات کرتا ہوں جو کبھی اپنی مسکان یا حیرت لیے مجھ تک آتے ہیں، لیکن تب میں بہت بے چین ہو جاتا ہوں جب مجھ پر آنے والا کوئی ستارہ اپنا تعارف اپنے آنسوؤں سے کرواتا ہے۔